صلوات بر محمد و آل محمد. عاشور کا سورج ہے قیامت کی گھڑی ہے بھائی کا گلا کٹ تھا بہن دیکھ رہی ہے مقتل میں کسی ماں کی صدا گونج رہی ہے. آئے میرے حسین میری گود میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا میرے لیے لال تو اصغر کی طرح ہے گودی میری گہوارہ بستر کی طرح ہے اس دھوپ میں دامن میرا چادر کی طرح ہے. آئے میرے حسین میری گود میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا میں ماں ہوں میرا دل نہیں سینے میں سنبھلتا نازک یہ بدن تیرا یہ جلتا ہوا صحرا اور اس پہ ستم یہ ہے کہ تو رہ گیا پیاسا. آئے میرے حسین میری گود میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا میں گود میں لے لوں تجھے سینے سے لگا لوں سینے پہ سکینہ کی طرح تجھ کو سلا لوں سینے کہ تیرے تیر میں پلکوں سے نکالوں. آئے میرے حسین میری گود میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا کر میرے زانوں پہ جو سو جاتے تھے بیٹا چکی کی مشقت پہ بھی پہلو نہیں بدلا
اب کیسے تجھے چھوڑ دوں مقتل میں اکیلا. آئے میرے حسین میری گود میں آ جا آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا. تیری بھی تو اولاد ہے تب ہی تو بدر ہے. اولاد کا غم کیا ہے یہ تجھ کو بھی خبر ہے. غم بچے کا سہجا یہ کس ماں کا جگر ہے. آئے میرے حسین میری گود میں آ جا آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا. صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بو بلا. سج گئی
قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بو بلا، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی۔ اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی۔ قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی۔ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ محمد صلوات۔
صلوات بھیج محمد وآل محمد پر اللہم جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کرب و بلا خنجر ظلم لیے شمر ستمگار بڑا دی تڑپ کر دڑے خیمے سے یہ زینب نے صدا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ چلا لوٹ مت بہر خدا فاطمہ زہرا کا چین اور کچھ دیر ٹھہر جا ارے ظالم کے حسین بخشش امت جد کی ابھی کرتے ہیں دعا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ چلا دشت غربت پہ مسافر کو ہے گھیرا ظالم کیا بگاڑا ہے میرے بھائی نے تیرا ظالم کیا خطا ہے میرے بھائی کی بتا بہر خدا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ چلا 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی ذبح کرنا ہے تو 2 گھونٹ پلا دے پانی کند خنجر ہے میرے بھائی کا سوکھا ہے گلا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ خدا چھوڑ کر خلد ذرا فاتح خیبر والے اور کچھ دیر ٹھہر جا کے پیمبر والے آتی ہی ہوں گی وہ آلے نے دے اماں کو ذرا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ چلا کیا کروں جاؤں کہاں کس کو پکاروں بھائی کیسے دیکھے گی تمہیں توڑتے دم ماں جائی او یا الہی مجھے شبیر سے پہلے لے اٹھا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم
ابھی خنجر نہ چلا، ہائے کس دل سے کروں تذکرائے جور و جفا، کٹ گیا سامنے زینب کے شہدی کا گلا، چیختی رہ گئی زینب سر مقتل بخدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا، ظالم ابھی خنجر نہ چلا۔ درود بھیجنا محمد وآل محمد پر۔ شہدی سے جدا ہوا روشن قمر اس پہرے داری سے جدا ہوا، امام مبین سے جدا ہوا، لفتے جگر حسین ہنسی سے جدا ہوا، اور دل گیا دل جانے بطول کا، اور گھر میں چلا ہو گیا سمتے رسول کا، اور برچھی سے ٹکڑے ہو گیا لفتے جگر کا دل، خود باپ نے جدا ہوا دیکھا مصر کا دل، ہوتا ہے بشر کا دل اور پتھر کا دل نہیں ہے، یہ دل ہے پدر کا دل، اور ایوب بھی اگر متدم در نکل پڑے، اور آنسو تھمے لہو سے کلیجہ نکل پڑے، اور بچھڑا مولا جس کا گوارا نہ تھا فرماتے تھے اے موت جلد آ کے بدل زندگی ہے شاد، اور خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتہار، اور برباد اس طرح کوئی کیا بات گھر نہ ہو، اور کیا زندگی کا لطف جب اپنا پسر نہ ہو، اور روتے ہوئے حرم میں گئے قبلہ انام، اور دھرتی لہو سے لخت جگر کی قبا تمام، اور رخ زرد دل میں درد بدن سرد تشنکان، اور طاقت نہ قلب میں نہ بدن میں لہو کا نام، اور یہ درد تھا بکار کے دل ٹکڑے ہوتے تھے، یہ حال تھا کہ لوگ بھی روتے تھے، اور پیارے نہ تھے سلام لائی حرم سلام بہن کے، اور تھلا رہے نکام کے، سردوش پر علی مقام، اور فرماتے تھے دربار دوست ہے ہم بہن کرو بہن قریب ہے میں عظمت ہے میں افضل ہے، مجھے پڑے ہیں شہیدوں کے
پامال ہو ننداز پردن بے صف محجوب ہم ہیں قاسم بر کی روح و شرمندگی نہ ہو علی اکبر کی روح سے اور دیکھا یہ کہے کہ لپٹی وہ دوڑ کر سے اور طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے بولی وہ تشنکام شہے حق چنا سے اور کیا اس بلا کے بل رونے لگی بتاؤ کہ فرمایا شہن گزیر ہے آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت اخیر ہے اب خدائے قدیر ہے تنہا ہے مخالف کثیر ہے اور طے ہو یہ مرحلہ جو عنایت خدا کرے اور جس کا نہ کوئی دو وہ کیا کرے بی بی تمام بند ہے راہیں پدر نثار پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف پیدل نکلنے پاتا ہے نہ اس دشت کی میں قید ہے زہرا کا یاد جو میرے نام کے خط لے کے آتے ہیں اور سرکار کے درخت تمہیں لٹکائے جاتے ہیں اور جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر اور ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گل اور پہل ہے آج شب الفت ادھر اور سو رہی ہو ماں کی چھاہت سے غربتی کی چھاہت اور راحت کے دل گزر گئے یہ فصل اور ہے اور اب یوں بسر کرو جو یتیموں اور ننھے سے ہاتھوں ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنکام اور بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام خوب بہار کے یہ کہنے لگے اب کھل جائے گا یہ درد عالم صبح شام بی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت مر جائے جس کا باپ وہ
رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين الغر الميامين. روحي وارواحنا لكم الفداء. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله واسعة ويا باب النجاة الأمة، يا غريب ويا عطشان ويا مظلوم بكربلاء. سيدي ومولاي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأرة مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. The previous 10 nights we have come together to give our condolences to the Imam of our time and the Ma'sumin alayhim salam. We have spent our time tearing and letting the tears flow from our eyes and making the dhikr of the different shuhada of Karbala. And each of these nights we have remembered a shaheed, and each of these nights our tears have flowed. Imam Rida alayhi salam has said to one of his companions, Yabna Shabib, in bakayta ala al-Hussein hatta tasira damu'uka ala khaddayk. غفر الله لك كل ذنب أذنبت صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا. The Imam says, O son of Shabib, if you cry for Imam Hussain such that tears roll down your cheeks, Allah will forgive all of your sins, whether they be great sins or small sins, whether they are many or few. We have had the opportunity to shed tears for Imam Hussain, but today is the day. Everything that has transpired since the morning of this day is bringing us to this point. The companions have gone out into the battlefield and each of them has been sacrificed. Ali al-Akbar has taken a spear to his heart. Qasim has been brought back in pieces. Abbas has lost his hands and is sleeping by the Furat. Even Ali al-Asghar is now gone. So let us remember now the great battle of Sayyid al-Shuhada, Moulana Abi Abdullah al-Hussein. For our master is now truly alone and by himself. And he had no choice but to take on the Dhalimeen by himself. They attacked him from all sides, but the son of Ali defended his positions and turned them back while saying, Ana al-Husayn ibn Ali, alaytu an la anthani, ahmi ayalati abi, amdi ala din al-nabi. I am Hussein, son of Ali. I vow not to bow down to the enemy. I am defending the family of Ali, and I wholeheartedly follow the religion of Nabi. The Imam would take the attack to the various flanks of the enemy and drive them away from each side. Anyone who challenged him to single combat was quickly disposed of. Upon seeing this, Umar ibn Sa'd lanatullah alayhi ordered all of his army to attack at once. So you had one man, the Imam, and an army of 30,000 coming down on him. He said, "Ihmilu alayhi min kulli janib." Attack the son of Ali from all directions. But this was the son of Ali, the brother of Abbas and the father of Akbar.
The Imam took their attack head on. He said, "You took my Abbas from me. You took my Akbar from me. You took my Qasim from me. Now watch the war of the son of Ali." Abdullah ibn Ammar says, "I have never seen a bereaved and grief-stricken man who has bore the weight of all calamities, yet remained so steadfast, brave, and courageous. Thousands of enemies attacked the Imam, but he fought like the lion of Allah and forced them to flee and created panic in the Maymana and the Maysara. So their only option was to bring the archers in front, and they shot 4,000 arrows at Abu Abdullah al-Hussein. But even in the heat of this battle, the Imam was able to break through the ranks and reached the Furat. When the Imam reached the Furat, he urged his horse Dhul Jana to have a drink. "Anta atshan wa ana atshan, fala ashrab hatta tashrab." You are thirsty, O my ride, and so am I, but I will not drink until you do. Dhul Jana looked up at Imam Hussain, and as if he understood, he nodded his head. As he went to get some water, the enemy yelled out, "Ataltadha bil-ma'i wa qad hutikat haramak." Are you going to drink water while your tents get ransacked? And the voices of the women and children rose in the camp of Imam Hussain. "Wa abata, wa akha, wa Hussaina." The Imam threw away the water, dispersed the enemy, and managed to return back to his camp for one last farewell. And he knew this would be the final farewell, so he called out, "Ya Zainab, Ya Sukaina, Ya Rabab, Ya Kulthum, Ya Ruqayya, Hadha Akhirul Wida." "Oh my ladies, oh my daughters, come to me, this is our last farewell." The ladies gathered around him and cried. So the Imam turned to his daughter Sukaina. He saw that she was standing on the side by herself, away from the other ladies. So he went to her and he consoled her with patience. And he told her to practice forbearance. And with tears flowing from his eyes, he said, "هذا الوداع عزيزتي والملتقى يوم القيامة عند حوض الكوثر." This is the last farewell, my daughter, until we meet at the banks of Hawd al-Kawthar. فَدْعِ الْبُكَاء وَلِلْأَسَارِ تَهَيِّئِ. So control your tears and prepare yourself for captivity. وَاسْتَشْعِرِ الصَّبْرَ الْجَمِيلِ وَبَادِرِ. Embrace the beauty of patience and embark upon it. وَإِذَا رَأَيْتِينِي عَلَى وَجْهِ الثَّرَى دَامَ الْوَرِيدِ مُبَدِّعًا فَتَصَبَّرِي. And if you see me on the face of the earth, wounded and in pieces, be patient, my dear. Then he heard a faint voice crying out to him, "Mahlan mahla ya Hussein, mahlan mahla ya ibn Zahra." It was his sister Zainab calling out to him, "Wait, my brother Hussein, I must fulfill the request of our mother Zahra." And she came to him and she kissed his neck. So Imam Hussain said, "I must also fulfill the wish of our father Ali ibn Abi Talib." And he kissed her arms and wrists. During this time, Umar ibn Sa'ad said to his army, "Wayhakum, woe unto you, attack him whilst he is busy with his women and children. By Allah, if he attacked you with complete focus, you would not be able to distinguish your left from your right." So they attacked him, shooting arrows at him, and the arrows landed by the camp, and an arrow pierced the tent. And the arrow startled the ladies, and they were scared, so they turned towards Imam Hussain. What is he going to do? فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ الْحُسَيْنِ كَاللَّيْثِ الْغَضْبَانِ فَلَا يَلْحَقُ وَحَدًا إِلَّا بَعْجَهُ بِالسَّيْفِهِ فَقَتَلَهُ. Imam Hussain attacked them like an angry lion, and whoever his sword followed it killed. His attack reminded them again that they were fighting the son of Haydar al-Karrar, the son of Asadullah al-Ghalib. The arrows were coming at him from all directions, and he would meet them with bravery, with his sword and with his chest and his body. Confronted by an army of 30,000,
He looked right and then he looked towards his slain companions to the left. نظر يمينا وشمالا فلم يرى إلا من سافح التراب جبينه. All he saw were the lifeless bodies of the shuhada lying in the sands of Karbala. فنادى يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة ما لي أناديكم فلا تجيبني. So he cried out to his companions, O the warriors of the battlefield, O the knights of warfare, why do you not answer when I call you? ثم نادى بصوت حزين يقطع القلب. He then called out in a voice that tore people's heart with sadness. يا حبيب ابن مظاهر يا مسلم ابن أوسج يا زهير ابن يا عباس. Ya Abbas. Imam Baqir alayhi salam says that the bodies of the shuhada began to shake and the earth trembled. Then the Imam cried out again, Ama min nasirin yansurna. Ala hal min dhabbin yadhubbu anna. Ya Hussain, wa musibata ya Hussain. The cries in the tent of Imam Hussain increased. And Imam Sajjad was woken and he saw his father in this state. He leaned on a stick and dragged his sword to walk towards the battlefield. But even in that state, Imam Hussain had the presence of mind to call out to his sister Zainab, احبسيه لألا تخلو الأرض من نسل آل محمد. Stop him so that the earth is not left without the progeny of Muhammad. Imam Hussain returned back to his attacking position. And with conviction, he said increasingly, La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Imam continued to break the ranks and fight until an arrow struck him by his forehead. He removed it and the blood flowed onto his face. So he said in a loud voice, Alim Allahu inni la arju an yukrimani Allahu bish-shahada. Allah knows that surely I implore him to bless me with shahada. The Imam had been fighting since the morning. He had lost his entire army. He had lost his Habib and he had lost his Qasim and he had lost his Akbar and he had lost his Abbas. As the Imam was weakened by the fighting, he stood to rest. And while he was resting, a man came from behind and hit him with a rock on his blessed forehead. فسالت الدم على وجهه فأخذ الثوب ويمسح الدم عن عينيه. The blood flowed onto his face and he wiped it from his eyes with his shirt. ورماه آخر بسهم محدد له 3 شعب. And Harmala لعنة الله عليه shot him with a 3-headed arrow. There were 3 moments in Karbala when this mal'oon shot the same arrow, the 3-headed arrow. One was when Hazrat Abbas was returning with the mushk, and he pierced that mushk with the 3-headed arrow. The second was when Imam Hussain took Ali al-Asghar to ask for some water, and he was told to cut the kalam of Imam Hussain, so he shot that arrow. And the third was when Imam Hussain was hit with this arrow by this mal'oon. وقع على قلبه فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ورفع رأسه إلى السماء وقال إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. The arrow pierced our Imam's chest and he said with utmost certainty, in the name of Allah and by Allah and on the religion of the Messenger of Allah. He looked up at the sky and he said, my Lord, you know that they are killing the only man left on the face of the earth who is the son of the daughter of your Prophet.
So he pulled the arrow out of his body, and he had to pull it out from the back. And as he pulled it out, the blood gushed out. He put his hand under the wound, and when it filled up with blood, he threw it towards the sky, and not a single drop of that blood fell back to earth. Then he put his hand by the wound again, and when he filled it up, he wiped his blessed face and his beard with it, saying, هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مقضب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان. This is how I will be when I meet Allah and my grandfather Rasulullah, and I will be colored in my blood, and I will say, oh grandfather so and so killed me. It was in this state that the cowards came back to attack the Imam. They attacked him from all sides. They struck him with swords, Ya Hussain, and they struck him with spears, and those who couldn't find anything struck him with rocks. Our master fell off his horse, and a man approached him to strike him with his sword. وَبَقِيَ اللَّهُ وَبَقِيَ الْحُسَيْنُ مَتْرُوحًا عَلَى الْأَرْضِ مَلِيئًا. Our master was now on the ground. Hundreds of arrows had pierced his body. There were wounds and cuts encompassing every part of him. They left him like that for a while because every tribe was waiting on the other to finish what it had started. So Shim La'natullah alayhi shouted, what are you waiting for from the man? Attack him. So they attacked him again. Someone hit his shoulder, another hit his back, and another his side. One of the enemies says, I was standing in the direction of Al-Hussein when we were attacking him, and by Allah, I have never seen one covered in his own blood with such serenity and radiance, and someone so calm that the light of his eyes distracted me from attacking him. And even in this hal, the Imam was filled with mercy because he gave them one more chance to give him some water so that they might find najat. But they denied him and cursed him. And in this state, our master was heard saying, إنما أرد على جد رسول الله وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك المقتدر وأشكو عليه ما ارتكبتم مني وفعلتم به. I will reach my grandfather Rasulullah, and I will live with him in his eternal abode on the seat of truth in front of our sovereign Lord, and I will complain to him about what you did. So the enemies grew angrier, and it was not like an ounce of mercy remained in any one of their hearts. As his state worsened, the Imam was now manifesting the nafs al-mutma'innah. Ya ayyatuhan nafs al-mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. After all he had been through, look at the Imam. After all he had been through, he raised his eyes to the sky and he said, Allahumma anta muta'ali al-makan, azim al-jabarut, shadid al-mihal, ghani anil khalaiq, arid al-kibriya. Look at the focus, look at the tawheed of our Imam. Oh Allah, you are the most high, you are marvelous in your omnipotence, free from all your creation, and you are magnificent in your greatness. قادر على ما تشاء قريب الرحمة صادق الوعد سابغ النعمة حسن البلاء. سابغ النعمة, you have the power over what you want. You are the closest in your mercy. You are truthful in your promise, O my Lord, and you are abundant in your blessings. In this hal, Imam is remembering the blessings of Allah. قريب إذا دعيت محيط بما خلقت قابل التوبة لمن تاب إليك. You are close when supplicated to, my Lord. You encompass all that you created. You are quick to pardon the one who repents. قادر على ما أردت ومدرك ما طلبت وشكور إذا شكرت وذكور إذا ذكرت. Oh Allah, you have power over your will. You know all that is requested and asked of you. You are thankful when you are thanked, and you remember your slaves when you are remembered. أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي إليك مكروبا. I beseech you in need, O my Lord. I turn to you poor, O my Lord. I fear your greatness, O my Lord, and I cry to you in distress, O my Lord.
واستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. I seek your help, my Lord, in my weakness, and it is only you who I completely rely on. فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. Grant us ease and remove us from our condition, O the most merciful Lord. Look at this complete manifestation of Tawheed by our Imam. While the Imam was in this hal, his horse Dul-Jana was circling him and smeared himself with the Imam's blood. And Ibn Sa'd screamed, "Take the horse, for he is a horse from the horses of Rasulullah." Allah, Allah, what has the world come to? They are slaying the grandson of the Prophet but want to save his horse. The enemies tried to encircle him, but Dul-Jana kicked at them and broke free. So Ibn Sa'd said, "Leave him, let's see what he does." They left him and he went back to his master Hussain and smeared himself with his blood, rubbing his head against the wounded body of our Imam. And he let out a loud neigh. And Imam Baqir alayhi salam says, كان يقول الفرس الظليم الظليم لأمة قتلت ابن بنت نبيها. The horse was saying, "Oppression, oppression from this nation that killed the grandson of their prophet." And with this he ran towards the camp, and the ladies saw him coming back without his master, blood smeared on his head, and the saddle was falling off. And they came out and greeted him, and Bibi Zainab cried, "Wa Muhammadah, wa Abata, wa Aliyah, wa Ja'farah, wa Hamzata. هذا حسين بالعراء سريع بكربلاء ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكتكت على السهل." Oh, my grandfather, oh Ali, oh my masters, here is Hussein in the open air, thrown down in the desert of Karbala. And if only the sky fell upon the earth and the mountains crushed upon the plains. She walked closer to and saw Umar ibn Sa'd lanatullah alayhi and his men standing by Imam Hussain as he was in his last stages. She cried, "Will Aba Abdullah be killed and you are all watching? Ama fikum al-Muslim, falam yajibha ahada." Is there not a Muslim amongst you? She said, and not a single person responded. Ibn Sa'd yelled to his army to finish things off. And Shimr volunteered and began walking towards the Imam. Ya Allah, wa Husayna, wa Musibata. He came to the Imam and he kicked the Imam and he pulled out his sword and he stabbed the Imam 12 times. Wa Husayna, wa Musibata. He sat on the chest of Imam and he pulled out his dagger, and the skies turned red, and the heavens cried blood. And Bibi Zainab was watching from her maqam, and she said, "Oh, stop, zalim, stop, zalim, wa musibata, wa musibata." But he did not stop. Allah la'natullahi ala al-qawmi al-dhalimin. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. What? Saying.
Hussain, 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 Hussain. Hussain ya Hussain ya Hussain ya Hussain, 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 Hussain ya Hussain ya Hussain ya Hussain. زہرا کا لاڈلا بے جرم بے خطا ہائے مارا گیا، ہائے مارا گیا. یہ زینب کا ہے برادر کہ اتری ہے جس کی چادر، ہوئے اکبر ذبح اصغر کوہرام ہے بپا. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اکبر دیا ہے تو نے، اصغر دیا ہے تو نے، اکبر دیا ہے تو نے، اصغر دیا ہے تو نے. کہنے لگی خدا مظلوم شکریہ، تیرا غار بھی لٹ گیا، تیرا گھر بھی لٹ گیا. یہ زینب کا ہے برادر کہ اتری ہے جس کی چادر، ہوئے اکبر ذبح اصغر کوہرام ہے بپا. حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین. جو لاش بے کفن ہے صحرا میں بے دفن ہے، جو لاش بے کفن ہے صحرا میں بے دفن ہے بنا الہ الہ کہنے لگا خدا مظلوم شکریہ، مظلوم شکریہ. تو رہبر ہے تو صابر ہے سجدے میں تیرا سر ہے، تو احمد کا وہ دلبر ہے جو ہے دین کی بقا. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. تیرا غم رہے تابندہ تو ہے حسین زندہ، تیرا غم رہے تابندہ تو ہے حسین زندہ. اسلام بچ گیا کلمے کی ہے صدا،
تیرا گھر بھی لٹ گیا، تیرا گھر بھی لٹ گیا، تو عظمت کا ہے خزینہ، وطن تیرا ہے مدینہ، کہ ترسی ہوئے ہے سکینہ، اس کو گلے لگا۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین، حسین انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ، کرب و بلا اور آل ابا، کرب و بلا اور آل ابا، چاروں طرف ہے فوج جفا، چاروں طرف ہے فوج جفا، او دریا پہ بھی ہے پہرا لگا، دریا پہ بھی ہے پہرا لگا، پیاسے ہیں اطفال شاہ، پیاسے ہیں اطفال شاہ، قلب فطرت دے یہ صدا، انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ، وہ گرمی وہ پیاسے بچے، وہ گرمی وہ پیاسے بچے، بالی سکینہ کہتی تھی سب سے، بالی سکینہ کہتی تھی سب سے، ہم گئے ہیں نہر پہ میرے، ہم گئے ہیں نہر پہ میرے، مانگو دعا پانی آ جائے، مانگو دعا پانی آ جائے، لیکن ایسا ہو نہ سکا، انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ، خالی علم جب خیمے میں آیا، خالی علم جب خیمے میں آیا، بول سکینہ کہیے بابا، بول سکینہ کہیے بابا، رہ گئے امو کیا لب دریا، رہ گئے امو کیا لب دریا، سر نہ اڑائے شاہ والا، سر نہ اٹھائے شاہ والا، کہہ نہ سکے کچھ اس کے سوا، انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ، سن کے کلام سرور دین، سن کے کلام سرور دین، ثانی زہرا کہتی تھی، ثانی زہرا کہتی تھی، او ہائے میرا باس نہیں، ہائے میرا
مجھ کو اس کا یقین، ہو گیا مجھ کو اس کا یقین، جائے گی میرے سر سے ردا، انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ۔ رن کو چلے جب خیمے سے اکبر، رن کو چلے جب خیمے سے اکبر، زینب آئی خیمے کے در پر، زینب آئی خیمے کے در پر، ام لیلا کہتی تھی رو کر، ام لیلا کہتی تھی رو کر، ماں سے تو ملنے آئے گے دل بر، ماں سے تو ملنے آؤ گے دل بر، سر کو جھکا کر شہ نے کہا انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ۔ زیر عبائک ماہ منور، زیر عبائک ماہ منور، میدان میں لائے ہیں سرور، میدان میں لائے ہیں سرور، پانی مانگا رو دیا لشکر، پانی مانگا رو دیا لشکر، دشت شے پر ہنس پڑے اصغر، دشت شے پر ہنس پڑے اصغر، گردن پر جب تیر لگا انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ۔ محسن میں یہ سوچتا ہوں، محسن میں یہ سوچتا ہوں، پرسابانوں کو کیسے دوں، پرسابانوں کو کیسے دوں، بہتر ہے خاموش رہوں، بہتر ہے خاموش رہوں، ہونٹوں سے کچھ بھی نہ کہوں، ہونٹوں سے کچھ بھی نہ کہوں، آنکھیں بولے رزن بے خزاں انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ۔ سین 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ We'll have some tabarruk now, and then 20 minutes we'll do Fakir Shikni. So if you want, take a seat. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad.